عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں۔ میاں نواز شریف کے جتنا عرفان صدیقی صاحب قریب ہے اور کوئی نہیں ہے، اور یہ میاں نواز شریف کے سپیچ رائٹر بھی ہیں۔ ان کی طرف سے جو میاں نواز شریف کے حوالے سے حقیقت بیان کی جاتی ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ 100% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مستند ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے آج کئی اعترافات کیے گئے ہیں، کئی دھمکیاں دی گئی ہیں، کئی الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو 9 مئی کے معاملات سے بری الذمہ قرار دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا۔ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، جو دھمکیاں دی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلا جاؤں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علیمہ خان نے جو سوال کیا ہے، میرا بھی وہی سوال بنتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کس طرح سے صبح 7 بجے ملاقات کرا دی جاتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ صبح اعظم صفاتی کی یا دیگر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں عمران خان ان کو کیا ہدایت دیتے ہیں، اس کے مطابق 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ عرفان صدیقی یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ملاقات کیسے ممکن ہوگی، جس طرح سے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ ملاقات کیسے ہو گئی اس وقت میں، جبکہ ان کے وکلاء کو بھی کبھی کبھی تو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ صبح 7 بجے ملاقات کیسے ممکن ہوئی۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے بھی یہی سوال اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کی طرح میرا بھی سوال ہے کہ ملاقات کیسے ہو گئی۔ یہ سوال نہیں ہے بلکہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے یہ بہت بڑا اعتراف ہے، بلکہ اعتراف سے بڑا شہباز شریف کی حکومت، ان کی رجیم کے منہ پر زوردار دھماکے دار زناٹے دار تھپڑ ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا ریٹ ہے، ان کی کیا حکومت ہے۔ حکومت ان کی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ملاقات کیسے ہو گئی۔ جی تو عرفان صدیقی صاحب، آپ حکومت میں ہیں، آپ میاں نواز شریف کے قریبی ہیں، شہباز شریف کے قریبی ہیں، یہ تو آپ بتائیں کہ ملاقات کیسے ہو گئی۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کو بھی نہیں پتا کہ ملاقات کیسے ہو گئی۔ وہ بھی علیمہ خان کی طرف سوال اٹھا رہے ہیں، اور پھر اس حکومت کو بھی نہیں پتا کہ ملاقات کیسے ہو گئی۔ تو ملاقات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو بلایا تھا، بلا کر میں نے کہا کہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ 1 اور 9 مئی ہمارے گلے میں پڑ سکتا ہے، قتل و غارت ہو سکتی ہے، خون ریزی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی طرف سے دیا گیا یہ بیان درست ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ان کو بلا لیا اور وہ آ گئے، تو کیا باقی لوگوں کو بھی عمران خان جب چاہے بلا سکتے ہیں؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان نے بلایا اور ان کو بھیجنے والوں نے ان کو بھیج دیا، وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ لیکن بات ہم نے شروع کی تھی کہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ کیسے ملاقات ہو گئی، یہ اس حکومت کی بے بسی، بے چارگی، لاچارگی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اعظم صفاتی کی یا دیگر PTI کے لوگوں کی ملاقات ہو گئی تو کیسے ہو گئی۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے تقرر پر مارشل لگانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ جنرل باجوہ بھی عاصم منیر کو آرمی چیف لگانا نہیں چاہتے تھے۔ ملک کی تاریخ میں 4 بغاوتوں سمیت 9 مئی سے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ میرا بھی علیمہ خان کی طرح سوال ہے کہ صبح 7 بجے جیل کے اندر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے؟ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہم پہلے رکھ چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کو جنرل باجوہ آرمی چیف نہیں بنوانا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ جنرل باجوہ آرمی چیف نہیں بنوانا چاہتے تھے، تو مسلم لیگ نون جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف کیوں بنانا چاہتی تھی؟ اس کا جواب بھی جناب عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے آ جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر سب سے سینئر جنرل تھے، لیکن جس دن آرمی چیف کی تقرری ہونی تھی اس دن ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ چکی تھی، گزر چکی تھی، ایک دن اوپر ہو گیا تھا۔ ساحر شمشاد مرزا آرمی چیف بنائے جانے چاہیے تھے، لیکن ان کی طرف سے قانون میں باقاعدہ تبدیلی کی گئی تھی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کے لیے۔ تو جنرل باجوہ کیوں ان کو دھمکی دے رہے تھے؟ جنرل باجوہ کی طرف سے اگر دھمکی دی گئی ہوتی تو کیا یہ اتنے زیادہ پاورفل تھے، اتنے زیادہ جرأت مند تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب سچ کہتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں
جناب خواجہ آصف بھی کرتے ہیں، لیکن انہی کی پارٹی کے ایک بڑے لیڈر محمد احمد خان جو آج کل پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کئی مرتبہ کہا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ درست باتیں نہیں ہیں، جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور محمد احمد خان وہی ہیں جو جنرل باجوہ کے اتنے زیادہ قریب تھے کہ شہباز شریف کو ملاقات کے لیے اپنی گاڑی کی ڈگی میں بٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کا دعویٰ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اعجاز الحق صاحب ہیں، جن کے والد کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے ضیاء الحق شہید ہو گئے ہیں، ان کے مشن کی تکمیل ہم کروں گا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی شروع میں ہر برسی پر کہا جاتا تھا۔ بات ہم نے کی کہ عرفان صدیقی صاحب کس طرح سے عمران خان کو بری الذمہ قرار دے رہے ہیں۔ 9 مئی کے معاملات میں عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ 9 مئی 4 بغاوتیں، ایک بغاوت یہ بھی عمران خان کی طرف سے کروایا گیا، تحریک انصاف کی طرف سے کروایا گیا، لیکن پہلی مرتبہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 4 بغاوتوں سمیت 9 مئی سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ میرا ہدف عمران خان نہیں بلکہ 9 مئی کے مجرم ہیں، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ میرا ہدف، میرا نشانہ عمران خان نہیں ہے بلکہ وہ جو کوئی بھی ہے جس نے 9 مئی کروایا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو اس سے پہلی مرتبہ انہوں نے عمران خان کو بری الذمہ قرار دیا ہے۔ تو کیا عمران خان سے زیادہ ان کے مخالف، ان کے دشمن جنرل فیض حمید تھے؟ اب چونکہ ان کا نام 9 مئی کے حوالے سے لیا جا رہا ہے، تو کیا یہ پھر فیض حمید کو اس معاملے میں پھنسانا چاہتے ہیں اور ان کو آرٹیکل 6 کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب نے یہ ساری باتیں ایک انٹرویو کے دوران کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ سارا کچھ کہہ کے ان کی طرف سے کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ کہتے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے اور انہوں نے بنوا بھی دیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ برطانیہ میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ کیسے وہاں پہ بغاوت ہوئی، کیسے وہاں پہ مظاہرے ہوئے، کیسے وہاں پہ حالات خراب ہوئے، لیکن انہوں نے چند دنوں میں سارا کچھ سامنے لایا اور فیصلے بھی سنا دیے گئے، جبکہ 9 مئی کو پاکستان میں پونے 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک ملزموں کو سامنے لا کر ان کو سزائیں نہیں دی گئی۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، برطانیہ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، برطانیہ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے ساتھ برطانیہ کی حکومت نے مکمل تحقیقات کی اور چند دن میں وہ تحقیقات مکمل کر لی اور اس کے بعد انہوں نے اگلی کارروائی شروع کر دی۔ عمران خان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تحقیقات کریں، کمیشن بنائیں، تو عرفان صدیقی صاحب کمیشن بنا لیں، اس کے بعد جو بھی مجرم ہو، جیسا کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے، تو پھر بنا لیں جوڈیشل کمیشن۔ برطانیہ کی طرح آپ بھی فوری طور پر یہ معاملات کو طے کر لیں کہ کون ذمہ دار تھا، اور اس کو قطعی نہیں بچنا چاہیے، لیکن تعین ہونا چاہیے کہ اصل میں مجرم کون تھا، کس نے منصوبہ بندی کی، عمران خان نے کی، فیض حمید نے کی، یا پھر عمران خان جس طرح سے کہتے ہیں کہ 9 مئی کا وہی ذمہ دار ہے جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا۔ اجازت دیجیے اور عرفان صدیقی صاحب کی باتوں پر سر دھنیے۔ اللہ حافظ۔